السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے اب الف لیلہ کی 7ویں رات کا قصہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو جب 7ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب مچھلیوں نے باتیں کیں اور لڑکی نے چھڑی مار کر کڑھائی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی، تو وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ بادشاہ سے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا جو اس کا چشمدید تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میں خود اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ماہی گیر کو بلوایا اور ویسی ہی 4 مچھلیوں کے لانے کا حکم دیا اور 3 آدمی اس کے اوپر تعینات کر دیے۔ ماہی گیر گیا اور ویسی ہی 4 مچھلیاں لے کر فوراً آ گیا۔ بادشاہ نے اسے 400 دینار دینے کا حکم دیا اور وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اٹھ، مچھلیوں کو یہیں میرے سامنے تل۔ وزیر نے کہا کہ بصر و چشم۔ وہ کڑھائی لایا اور مچھلیوں کو بنا کر کڑھائی آگ پر چڑھائی اور مچھلیاں اس میں ڈال دیں تو کیا دیکھتا ہے کہ دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام نکلا، جیسے کالی چٹان یا عاد کی قوم کا پسماندہ۔ اس کے ہاتھ میں ہرے درخت کی ایک ٹہنی تھی۔ اس نے بڑی کرخت آواز سے کہا کہ اے مچھلیوں، تم اپنے پرانے وعدے پر قائم ہو؟ مچھلیوں نے اپنا سر کڑھائی سے نکال کر کہا کہ ہاں، ہم وعدے پر قائم ہیں۔ غلام کڑھائی کی طرف بڑھا اور اسے اس شاخ سے جو اس کے ہاتھ میں تھی الٹ دیا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلتا بنا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے دیکھا کہ مچھلیاں کوئلہ ہو گئی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا کہ اس واقعے کا پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ ان مچھلیوں کے متعلق کوئی بھید ضرور ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ماہی گیر کو بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، یہ مچھلیاں تو کہاں سے لایا تھا؟ ماہی گیر نے جواب دیا کہ شہر کے سامنے والے پہاڑ کے نیچے 4 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں ایک تالاب ہے، اسی میں سے یہ مچھلیاں لایا ہوں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ دن کی راہ ہے؟ ماہی گیر نے جواب دیا کہ میرے آقا، میرے سلطان، صرف ادھ پہر کی راہ ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ لشکر نکلے اور سوار ہو۔ ماہی گیر آگے تھا اور دیو پر لعنت بھیجتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور ایک بڑے لمبے چوڑے جنگل میں اترے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان اور سارے سپاہی سخت حیران تھے۔ الغرض انہوں نے دیکھا کہ جنگل ہے اور اس کے بیچ میں 4 پہاڑیوں کے درمیان ایک تالاب ہے اور اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں ہیں، لال اور سفید اور پیلی اور نیلی۔ بادشاہ ٹھہر گیا اور اسے سخت تعجب ہوا۔ اس نے سپاہیوں اور باقی تمام حاضرین سے پوچھا کہ تم نے یہ تالاب پہلے کبھی دیکھا؟ انہوں نے عرض کی کہ جہاں پناہ، ہم نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے بڑے بوڑھوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اس جگہ پر تالاب کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں اس تالاب اور ان مچھلیوں کا بھید نہ دریافت کر لوں گا، خدا کی قسم ہے کہ میں شہر میں داخل نہ ہوں گا اور نہ تخت پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان پہاڑیوں کے آس پاس اتر جائیں اور وزیر کو طلب کیا۔ وزیر بہت زیرک اور دانا اور عاقل اور سیاستدان تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور تجھے مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج رات میں اکیلا رہوں اور اس تالاب اور مچھلیوں کے راز کا پتہ لگاؤں۔ تو میرے خیمے کے دروازے پر بیٹھا رہے اور عمراء اور وزراء اور خدام اور نوابوں میں سے جو کوئی میرے متعلق دریافت کرے اس سے کہہ دیجیے کہ سلطان بیمار ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں اور کسی کو بھی میرے ارادے کی خبر نہ ہو۔ وزیر کو یہ طاقت کب تھی کہ وہ بادشاہ کی بات نہ مانتا۔ بادشاہ نے بھیس بدلا اور تلوار لگائی اور ایک پہاڑی کے اوپر چل دیا اور باقی رات صبح تک چلتا رہا۔ دوسرے دن بھر چلا اور بسبب دن رات چلنے کے گرمی سے بے تاب تھا۔
پھر دوسری رات، پھر صبح تک چلتا رہا۔ اب اسے دور سے ایک سیاح ڈبہ نظر آیا۔ وہ خوش ہو گیا اور دل میں کہنے لگا کہ شاید مجھے یہاں کوئی مل جائے اور تالاب اور مچھلیوں کا بھید بتا سکے۔ جب قریب پہنچتا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک محل ہے جو کالے پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس پر لوہے کے پتر جڑے ہیں، اور دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا ہے اور دوسرا بند۔ بادشاہ خوش ہو کر دروازے پر ٹھہر گیا اور آہستہ آہستہ دستک دی، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر دوسری بار دستک دی، پھر تیسری بار، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر اس نے بڑی زور سے دستک دی، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ مکان ضرور خالی ہوگا۔ اب وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی کہ اے محل والو، میں ایک پردیسی آدمی اور مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی اس نے دوبارہ اور سبارہ کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب بھی وہاں کوئی نہ ملا، مگر اس نے دیکھا کہ ریشم کا فرش بچھا ہوا ہے اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور محل کے بیچ میں ایک بڑا آنگن ہے اور اس میں 4 ایوان اور ایک بارہ دری ہے۔ ایوان آمنے سامنے ہے اور ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، اور ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ سے پانی مثل موتی اور ہیرے کے نکلتا ہے، اور محل میں چاروں طرف چڑیاں ہیں، اور محل کے اوپر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ یہاں بھی کوئی شخص نہیں جو اس جنگل اور تالاب کی مچھلیوں اور پہاڑوں اور محل کا بھید بتا سکے۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی نہایت دردناک آواز سنائی دی جو رو رو کر یہ شعر گا رہا تھا: میں نے تیری باتوں کو بہت چھپایا، لیکن وہ ظاہر ہو ہی گئیں، اور بجائے نیند کے میری آنکھوں میں بیداری سما گئی۔ اے زمانے، میرے اوپر رحم مت کھا اور اس کا ساتھ مت چھوڑ، میری روح تکلیف اور خطرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس قوم کے ایسے شریف پر کوئی رحم نہیں کھاتا جو محبت کی راہ میں ذلیل ہو چکا ہو، اور نہ ایسے امیر پر جو غریب ہو چکا ہو۔ مجھے تیرے متعلق نسیم پر بھی رشک آتا ہے، لیکن جب قسمت نے یاوری نہ کی تو آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ تیر انداز کیا کرے اگر اس کا دشمن سامنے ہو اور وہ تیر چلانا چاہے اور کمان کا چلہ ٹوٹ گیا ہو؟ اگر انسان پر رنج و غم کی مصیبت ٹوٹ پڑے تو وہ قضاء و قدر سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب سلطان نے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نشست گاہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین، قد و قامت نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ و سفید، اس پر عنبر کی ٹکیا کی طرح ایک تل۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور اسے سلام کیا اور دیکھا کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا لباس ریشمی ہے جس پر مصری سونے سے کشیدہ کڑا ہوا ہے، اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج ہے، لیکن اس کا چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ کے سلام کا اس نے بہتر جواب دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بزرگ، مجھے تیرے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کھڑا ہونا تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے اس تالاب اور مچھلیوں اور محل اور اپنی تنہائی اور رونے کا بھید بتا دے۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے اور وہ زار زار رونے لگا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے کہا
تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے اور غم اور فکر میں مت پڑ۔ یہ مت پوچھ کہ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات ہی رونے کی ہے۔ جب میں اس حالت میں گزر کروں۔ وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے گیا اور اسے اٹھایا تو نیچے کا آدھا دھڑ پتھر کا تھا اور ناف سے لے کر سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ جب بادشاہ نے نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بے حد رنج و غم اور افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے میرے رنج کو دوبالا کر دیا۔ اب تک تو میں محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اور اب ان کی اور تیری دونوں کی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کے واسطے اپنا حال بیان کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اگر اسے سوئی کی نوک سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ کس طرح؟ نوجوان کی کہانی جس پر جادو کیا گیا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ اے میرے بزرگ سن، میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا، اس کا نام محمود تھا۔ اس کی حکومت جزائر سیاہ پر تھی۔ وہ ان چاروں پہاڑیوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ 70 سال حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور میں بادشاہ بنا، اور میں نے اپنی چچیری بہن سے شادی کی۔ اسے مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو وہ کھانا نہ کھاتی، نہ پانی پیتی۔ اسی طرح 5 سال تک میرا اور اس کا ساتھ رہا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ حمام میں گئی اور باورچی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی چیز جلد پکا کر رات کا کھانا تیار کرے۔ پھر میں اس محل میں آ کر اپنی خوابگاہ میں سو گیا اور 2 لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ پاس رہیں، ایک سرہانے، دوسری پائنتی۔ مجھے اپنی بیوی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی اور نیند نہ آتی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں تو بند تھیں مگر روح بیدار تھی۔ اب میں کیا سنتا ہوں کہ سرہانے والی لونڈی پائنتی والے سے کہہ رہی ہے کہ مسعودہ، مجھے اپنے آقا اور اس کی جوانی پر ترس آتا ہے، اسے ہماری مالکہ سے خدا اس رنڈی پہ لعنت بھیجے، کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، خدا کی مار ہو دغاباز اور زانی عورت پر، وہ ہمارے آقا اور اس کی جوانی کے قابل نہیں، وہ ہر رات باہر سوتی ہے۔ پھر سرہانے والی لونڈی نے کہا کہ معلوم نہیں کہ ہمارا آقا گونگا ہے یا اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے کہ وہ اس سے باز پرس نہیں کرتا۔ اس پر دوسری لونڈی نے کہا کہ چل چپ ہو، وہ ہمارا آقا ہے، یا تو وہ سب کچھ جانتا ہے اور یا اس نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ جو شراب کا پیالہ وہ اسے سوتے وقت دیتی ہے، اس میں بھنگ ملا دیتی ہے، اور اسے دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہتی، اور یہ بھی اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شراب پلانے کے بعد وہ اپنے بہترین کپڑے پہنتی ہے اور عطر لگاتی ہے اور اس کے پاس چلتی ہوتی ہے اور تڑکے تک غائب رہتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی ناک میں کسی چیز کی دھونی دیتی ہے اور وہ جاگ اٹھتا ہے۔ جب میں نے لونڈی کو یہ کہتے سنا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن مجھے اس کا یقین نہ آیا، یہاں تک کہ دوسری رات ہوئی اور میری چچیری بہن حمام سے نکلی۔ ہم نے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، جیسے کہ ہر روز کیا کرتے تھے۔ پھر اس نے شراب منگائی جسے میں ہر روز سوتے وقت پیتا تھا اور مجھے ایک جام بھر کر دیا۔ میں نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ میں ہر روز کی طرح پی گیا، مگر میں نے اسے گریبان میں انڈیل لیا اور فوراً لیٹ گیا اور سٹی مار لی۔ اس نے کہا کہ رات بھر سوتا رہیو اور ہرگز مت جاگیو۔ خدا کی قسم، مجھے تجھ سے اور تیری صورت سے نفرت ہے اور میں تیرے ساتھ سونے پر لات مارتی ہوں۔ نامعلوم خدا کب تیری روح قبض کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے بہترین کپڑے پہنے اور عطر لگایا
اور میری تلوار لے کر کمر سے باندھی اور محل کے دروازے کھولے اور چلتی ہوئی۔ میں اٹھا، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور محل سے باہر آیا۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں ہوتی ہوئی شہر کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اس نے کچھ پڑھا جو میری سمجھ میں نہیں آیا، اور سارے قفل کھل کر گر پڑے اور دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ وہ شہر سے باہر نکلی اور میں اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر اس کو اس بات کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ کوڑے کے 2 ڈھیروں کے بیچ میں پہنچی اور ایک جھونپڑی کے پاس آئی جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اور اس پر ایک گنبد تھا اور اس کا ایک دروازہ۔ وہ اندر داخل ہوئی اور میں گنبد کے اوپر چڑھ کر پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور انہیں جھانکنے لگا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری چچیری بہن ایک حبشی غلام کے پاس ہے جس کا ایک ہونٹ چھجے جیسا اور دوسرا قالین کی طرح ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے کنکریوں کے اوپر سے ریت چن سکتا تھا۔ وہ پھٹے پرانے چیتھڑے پہنے پیال کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کے سامنے آ کر زمین کو بوسہ دیا۔ غلام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ اے مردود، تو اب تک کہاں تھی؟ میرے یہاں میرے حبشی چچیرے بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے شراب پی اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لڑکی تھی، میں نے تیری وجہ سے شراب تک نہ پی۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میرے پیارے، میری آنکھ کے تارے، تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے چچیرے بھائی کی بیوی ہوں اور مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے، اور میں اس کی ہم بستری سے کوسوں بھاگتی ہوں۔ اگر مجھے تیرا خیال نہ ہوتا تو سورج نکلنے سے پہلے سارے شہر کو تباہ کر دیتی، اور اس میں کوے اور الو بولنے لگتے اور گیدڑ اور بھیڑیے آ کر رہتے، اور اس کی اینٹیں اور پتھر کوکاف کے پیچھے پھینک آتی۔ غلام نے کہا کہ اے حرام زادی، تو جھوٹی ہے، مجھے حبشیوں کی عزت کی قسم ہے، اور ہماری شرافت کو گورے لوگوں کی شرافت نہ سمجھ۔ اگر آج کے بعد تو نے اتنی دیر لگائی تو ہم بستری تو درکنار، میں اپنے جسم کو تیرے جسم سے مس تک نہ کروں گا۔ اے حرام زادی، تو میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے اور ہم سے اپنی شہوت پوری کراتی ہے۔ اے مردار، اے کتیا، اے ذلیل ترین گوری۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور جو کچھ ان کے درمیان ہو رہا تھا وہ میں سن اور دیکھ رہا تھا، تو دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ رہا کہ میں ہوں کہاں۔ میری چچیری بہن کھڑی اس کے آگے رو رہی تھی اور اس کی خوشامد کرتی اور غلام سے کہتی تھی کہ اے میرے پیارے، میرے جگر پارے، اگر تو مجھ سے ناراض ہوگا تو میرا دنیا میں اور کون ہے؟ اگر تو مجھے نکال دے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اے میرے پیارے، میری آنکھوں کے نور۔ وہ اسی طرح روتی اور گڑ گڑاتی رہی یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے پھول گئی اور اٹھ کر اپنے اوپر اور نیچے کے کپڑے اتارے اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تیری لونڈی کھائے؟ اس نے کہا کہ فلاں لگن کھول، اس میں کچھ چوہوں کی ہڈیاں ہیں جو آج پکے تھے، ان کو کھا لے، اور دیکھ فلاں ہنڈیا میں کچھ بچی کچی شراب ہے، اسے پی جا۔ وہ اٹھی اور کھا پی کے اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور پیال پر غلام کے پاس لیٹ گئی اور ننگی ہو کر اس کے چیتھڑوں کے اندر گھس گئی۔ جب میں نے اپنی چچیری بہن کی یہ کارروائی دیکھی تو میں اپنے آپ کو بالکل بھول گیا اور گنبد پر سے اتر کر وہ تلوار اٹھا لی جو میری چچیری بہن لائی تھی، اور اسے کھینچ کر مصمم ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ پہلے میں نے غلام کی گردن پر وار کیا اور خیال کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی۔